السلام علیکم، میں جواد سنجویا۔ آج ہمارا ٹاپک اگیتی کپاس ہے۔ اگیتی کپاس میں سیڈ سلیکشن سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ اتنی کمپنیاں ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے سیڈ ہیں، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر۔ سیڈ سلیکشن میں سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آزمودہ اپنے قابل اعتماد ڈیلر سے یا قابل اعتماد بریڈر سے سیڈ لیں، جس کے بارے میں آپ کو تسلی ہو۔ وہ سیڈ استعمال کریں جو آپ کے ہمسائے میں یا آپ خود پہلے استعمال کر چکے ہیں۔ بہت مہنگے اور نئے سیڈز کے ٹرائل ضرور لگائیں، لیکن مکمل انحصار مت کریں۔ کپاس کی بجائی میں سب سے اہم سوال کہ کھیل کا سائز کیا رکھیں اور پودے سے پودے کا درمیانی فاصلہ کیا رکھیں۔ دیکھیں، کھیل کا سائز 27 انچ سے 30 انچ رکھیں۔ سنگل سٹک ہے یا جھاڑدار ہے؟ اگر سنگل سٹک ہے تو 12 سے 18 انچ فاصلہ رکھیں۔ اگر جھاڑدار ہے تو 15 سے 24 انچ فاصلہ رکھیں۔ اگر اس اگیتی کپاس کو آپ نے اگست تک ختم کرنا ہے، جو فاصلہ پہلے بتایا ہے وہی رکھیں۔ اگر آپ نے اس کو گندم کے سیزن تک لے کے جانا ہے، اگر سنگل سٹک ہے تو پھر 18 سے 20 انچ، جھاڑدار ہے تو 20 سے 24 انچ۔ کچھ تو تجویز کرتے ہیں کچھ ورائٹیز کے بارے میں کہ وہ 3-3 فٹ پہ لگائیں۔ میں تجویز نہیں کروں گا کہ 3 فٹ کے فاصلے پہ کپاس کا پودا لگایا جائے۔ کپاس کے سیڈ کو ٹریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فزی سیڈ کو ڈیلینٹ کریں۔ فزی سیڈ بھی لگا سکتے ہیں، بردار سیڈ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن محتاط رہنا چاہتے ہیں، اگاؤ کا مسئلہ آنے سے بچنا چاہتے ہیں تو سیڈ کو ڈیلینٹ کریں۔ ہمارے دیسی طریقے سے گاؤں میں خواتین لیبر جو ہوتی ہے وہ چھج کی مدد سے گریڈ کرتی ہے سیڈ کو، جس میں سے باریک کمزور کٹا پھٹا سیڈ جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور صحت مند سیڈ بچ جاتا ہے۔ یہ عمل لازمی کریں، کیونکہ کپاس کا ہائیبرڈ سیڈ نہیں ہوتا، اس کا اگاؤ ذرا مشکل سے ہوتا ہے، موسم سازگار نہیں ہوتا، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، کہ گلنے سڑنے کا عمل زیادہ تیزی سے ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر کوئی ڈیمیج سیڈ، کیونکہ ہم ایک سے زیادہ سیڈ بیک وقت لگاتے ہیں تو جو اس میں ڈیمیج سیڈ ہوگا وہ بہت جلدی صحت مند سیڈ کو فنگس یا ڈیمیج کر سکتا ہے۔ ریٹ لازمی کریں، اس سے آپ کا اگاؤ بہتر ہوگا۔ اچھے سیڈ ٹریٹمنٹ سے سیڈ ٹریٹ کریں، جس میں فنجی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ دونوں کا کمبینیشن ہو، اس سے سیڈ ٹریٹمنٹ کریں۔ اگر سیڈ کا اگاؤ ٹیسٹ نہیں ہوا تو کم از کم 3 سے 5 بیج کے دانے ضرور ایک چوکے میں لگائیں۔ بجائی کے وقت کسی قسم کی کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کپاس کا جب تک اگاؤ نہ ہو اس وقت تک اسے کسی قسم کی کھاد مت دیں۔ اگاؤ ہونے کے بعد جب کپاس 4 سے 5 انچ کی ہو جائے اس کی چھدرائی کریں۔ چھدرائی جتنا لیٹ کریں گے کپاس کی بڑھوتری اتنی متاثر ہوگی۔ کپاس کی چھدرائی کر لیں تو اس کے بعد ڈی اے پی کے ساتھ ایم او پی، 1 بیگ ڈی اے پی 25 کلو ایم او پی۔ 1 بیگ ڈی اے پی سے کم بھی دے سکتے ہیں آپ اگر اس کو آپ رپیٹ کرنا چاہیں تو، لیکن بہتر یہی ہے کہ 1 بیگ ڈی اے پی اور 25 کلو ایم او پی اس وقت دیں جب آپ چھدرائی مکمل کر چکے۔ چوکا لگنے کے بعد جو 24 گھنٹے والی سپرے ہے وہ لازمی دیں۔ بہترین اور آزمودہ ویڈی سائیڈ جو ہے وہ ایس میٹاکلور یا ڈیوال گولڈ، یہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ایس میٹاکلور اور پینڈی میتھلین کا کمبینیشن ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جڑی بوٹی کے تدارک کے لیے پہلی گوڈی دینا بہت ضروری ہے۔ پہلی گوڈی کریں آپ شروع سے ہی۔ اگر آپ ویڈی سائیڈ کیمیکل ٹریٹمنٹ پہ آئیں گے، جو گلائفوسیٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز ہیں اس میں تو چلیں آپ کر لیں یا کر سکتے ہیں، لیکن جو گلائفوسیٹ ریزسٹنٹ نہیں ہیں ان کے لیے شروع میں آپ نے گوڈی کرنی ہے۔ گوڈی کرنے کے بعد پودا کافی بہتر ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کو جڑی بوٹی کا مسئلہ رہتا ہے تو پھر آپ گلائفوسیٹ کا سپرے کر سکتے ہیں، لیکن کپاس کے پودے کو بچا کر۔ جو گلائفوسیٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز ہیں ان میں تو یہی تجویز کروں گا کہ کپاس کے پودے کو بچا کر گلائفوسیٹ کا سپرے کریں۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ اوپر کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ خود طے کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے کی مینجمنٹ اور کھاد کی اور پیسٹی سائیڈز کی مینجمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔